اسلامی ملک ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ نے پرورش پائی، جہاں آپ کو نبوت عطا ہوئی، جہاں سے اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلا، جہاں توحید کے نام پر بت توڑے گئے، شرک و جہالت کا خاتمہ کیا گیا، مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی سرزمین جس پر کبھی اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہرایا گیا تھا، وہاں اب مغربی تہذیب کے اندھیروں نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ اسلام کا سایہ دھندلا رہا ہے اور گمراہی کی راہیں روشن کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں سعودی عرب میں جو نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ صرف ثقافتی نہیں بلکہ فکری روحانی زوال کی علامت بن چکی ہے۔ ویژن 2030 کے نام پر جدت اور ترقی کے پردے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اسلامی اقدار سے شدید متصادم ہے، اور یہی وہ ویژن ہے جس کے تحت اب کھلے عام مغربی تہوار منائے جا رہے ہیں، جن میں سب سے نمایاں ہیلووین ہے، ایک ایسا جشن جس کی جڑیں خالصتاً غیر اسلامی عقائد اور شیطانی علامتوں سے وابستہ ہیں۔ شروع میں جب اس تہوار کو سعودی معاشرے میں انٹروڈیوس کروایا گیا تو عوامی سطح پر سخت ریئیکشن دیکھنے میں آیا۔ اسلامی علماء جو تھے انہوں نے واضح کیا کہ یہ تہوار اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے عقیدے سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتا، مگر اس کے باوجود حکومت نے اس مخالفت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر سال اس تہوار کو مزید بڑے پیمانے پر منانے کی اجازت دے دی۔ پہلے پہل یہ چھوٹے پیمانے پر محدود تقریبات تک محدود تھا، مگر اب یہ قومی سطح کا ایونٹ بن چکا ہے۔ اس سال یعنی 2025 میں تو حد ہی ہو گئی ہے۔ ریاض، جدہ، دمام اور دیگر بڑے شہروں میں بڑے بڑے کانسرٹس، میوزک فیسٹیولز اور پارٹیاں منعقد ہوئیں، اور شیطان کی برتھ ڈے سالگرہ کو جوش و خروش سے منایا گیا۔ جگہ جگہ خوفناک سجاوٹیں، شیطانی نقوش، نقاب پوش لوگ، مصنوعی خبریں اور ڈراؤنی روشنیوں سے شہر سجایا گیا۔ نوجوان اور بچے شیطانی لباس پہن کر سڑکوں پر گھومتے رہے اور مغربی فنکاروں نے کھلے عام کانسرٹس میں پرفارم کیا۔ حیرت انگیز طور پر حکومت کی جانب سے ان ایونٹس کو نہ صرف پرمیشن دی گئی بلکہ سرکاری سطح پر سپورٹ بھی فراہم کی گئی، لیکن سب سے خوفناک افسوسناک منظر وہ تھا جب ایک میوزک فیسٹیول میں لات، منات اور عزا کے مجسمے بھی سجا دیے گئے، وہی بت جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر شرک کا خاتمہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں جن کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی سخت مذمت فرمائی، آج انہی کی علامتوں کو ایک اسلامی ملک میں آرٹ، فن کے نام پر دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ منظر صرف دکھ کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے گہری سوچ کا لمحہ ہے۔ جب ایمان کمزور پڑ جائے، جب ترقی کے نام پر تہذیب کو سیل آؤٹ کیا جائے، بیچا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ یہی ہوتا ہے جب مذہب کو پسے پشت ڈال کر دنیا کی چمک دمک کو مقصد بنا لیا جائے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کیا ہم اپنی نئی نسل کو یہ سمجھا پا رہے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں عقیدہ، اخلاق، تہذیب اور حدود سب شامل ہیں۔ شاید دنیا اس جشن کو ترقی سمجھے مگر ایک مومن کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ جس زمین پر کبھی اذان کی صدا اسے دلوں کو سکون ملتا تھا، وہاں آج شیطانی رسومات کی گونج سنا